ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی کہ اس سفر میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ اس میں ہم تجوید کے کچھ رولز جو ہیں اب تک الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کے رولز جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے غنہ کا بیان پڑھا تھا اور امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مدات کا بیان۔ آج ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پھر، ہے نا جی۔ تو آج ہمارے پاس ہے تختی نمبر 5 حروف مدہ کا بیان۔ سوری میں شاید غلط بول گئی، مدات نہیں، مدہ کا بیان، حروف مدہ کا بیان جی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حروف مدہ ہیں کیا اور ان کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے، ان کے رولز کیا ہیں، پھر ہم ایکسرسائز وغیرہ کر لیں گے جس سے ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یاد کرنا ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ اگر پورا بولیں گے ہم اس کو تو الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یہ جو ہے یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ کو اب دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کتنا کھینچنا چاہیے۔ حروف مدہ کو 1 الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچنا ہے ہمیں، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی لینتھ کیا ہے کھینچنے کی۔ حروف مدہ کتنا کھینچا جائے گا؟ 1 الف کی برابر۔ الف معلوم ہے نا آپ کو جی؟ تو 1 الف کی برابر ہم حروف جو مدہ ہیں ہمارے ان کو کھینچتے ہیں، یعنی الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ مد کا مطلب ہی ہوتا ہے، مد جو آپ لفظ دیکھ رہی ہیں مد یا مدہ، تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، کسی چیز کو لمبا کرنا۔ تو اس سے آپ جب آپ کے سامنے یہ بات آئے، یہ لفظ آئے مدہ، حروف مدہ، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں گی کہ یہ کون سے حروف کی بات چل رہی ہے جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جن کو تھوڑا سا ہم کھینچ لیتے ہیں، اور کھینچتے کتنا ہے؟ 1 الف کے برابر۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتی ہیں۔ تو کیونکہ آگے ہم حروف لین پڑھیں گے تو اس میں کہیں آپ کو کنفیوژن نہ ہو جائے، اس لیے اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، اور حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ مد سے آپ اندازہ لگا لیں گی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور کتنا کھینچنا ہے اس کو؟ 1 الف کے برابر۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم سبق نمبر 1 کی طرف بڑھیں گے جو ہمارا ہے الف مدہ۔ الف مدہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے آپ یہ سبق پڑھ لیجئے۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ کے بارے میں جو ہم نے الف مدہ پڑھا، پہلے قسم اس کی، اس کا آپ پہچان کیسے کریں گی کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگائیں گی جیسے کسی حرف میں الف جڑا ہے، اب الف جو ہے وہ اگر زبر کے ساتھ آیا ہے تب آپ پہچان کر لیں گی کہ یہ جو ہے الف مدہ ہے۔ اگر مان لیجئے الف جو ہے زیر کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، اور اگر مان لیجئے آ بھی جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ حروف مدہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر پیش کے ساتھ آئے تو حروف مدہ میں شامل نہیں ہوگا، ہے نا۔ لیکن کیا ہوگا؟ اگر زبر کے ساتھ آئے گا تب ہم پہچان کر لیں گے کہ یہ حروف مدہ ہے۔ کسی بھی حرف کے بعد اگر الف آ جائے اور الف سے پہلے کون سی حرکت ہو؟ زبر کی حرکت ہو، تب آپ پہچان لیں گی کہ یہ الف مدہ ہے۔ اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کی برابر ہی کھینچیں گے۔ جیسے
एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाइए. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा, है ना. तो इस तरह से खींच के पढ़ेंगे. सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हमजा है. हमजा में क्या है, हमजा पे जबर है और उसके बाद हमजा में क्या जुड़ा हुआ है, अलिफ जुड़ा हुआ है. अलिफ क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि अलिफ पर कोई हरकत नहीं है ना, और अलिफ हमेशा खाली होता है, और अलिफ पे जब कोई भी हरकत लग जाती है तब वो हमजा कहलाता है. लेकिन यहाँ पर अलिफ जो है वो पर कोई हरकत नहीं है, हमजा पे जबर की हरकत है. तो अब आपने पहचान कर ली कि अलिफ है और अलिफ से पहले कौन सी हरकत है, जबर की, इसलिए ये क्या हो गया, अलिफ मद्दा हो गया. अब इसको हमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा. हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, बा पे जबर है, उसके बाद क्या है, अलिफ जुड़ा हुआ है बा में. तो हम समझ गए कि जब अलिफ है और उससे पहले जबर की हरकत है तो ये क्या है, अलिफ मद्दा. इसी तरीके के सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप लोग समझती जाइएगा. बा अलिफ जबर बा, बा. आगे है ता, ता अलिफ जबर ता. इसको हम ता जबर ता नहीं पढ़ेंगे या ता अलिफ जबर ता नहीं पढ़ेंगे, बल्कि थोड़ा सा खींचना पड़ेगा हमें. ता अलिफ जबर ता. सा अलिफ जबर सा. जीम अलिफ जबर जा. हा अलिफ जबर हा, हा. खा अलिफ जबर खा, खा जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पड़ा जाता है, इसलिए इसको तवज्जो के साथ सुनिए. खा अलिफ जबर खा, खा. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए. दाल अलिफ जबर दा. दाल पे देखिए जबर की हरकत है और दाल के आगे क्या है, अलिफ. तो अलिफ से पहले क्या है, जबर, इसलिए क्या हो गया, अलिफ मद्दा. दाल अलिफ जबर दा. दाल अलिफ जबर दा, दा, दा. रा अलिफ जबर रा, रा. रा पर जबर की हरकत है इसलिए मोटा पढ़ेंगे इसको. रा अलिफ जबर रा, रा. जा अलिफ जबर जा, जा, जा. सीन अलिफ जबर सा, सा, सा. शीन अलिफ जबर शा, शा, शा. صاد अलिफ जबर सौ, सौ. थर्ड लाइन में आ जाइए. बौद अलिफ जबर बौ. इस चीज का आप ख्याल रखेंगे कि हुरूफ मुस्तालिया कौन से हैं, यानी बारीक किसको पढ़ना है और मोटा किसको पढ़ना है. तो अलिफ जबर तो, तो, तो. ज़ा अलिफ जबर ज़ा, ज़ा अलिफ जबर ज़ा. आइन अलिफ जबर आ, आ, आ. गैन अलिफ जबर गा, गा, गा. फा अलिफ जबर फा, फा, फा. क़ाफ अलिफ जबर क़ा, क़ा, क़ा. तो इस तरह से जो है ये अलिफ मद्दा कहलाता है. और आगे हम पढ़ेंगे याय मद्दा. उससे पहले हम इसकी मश्क कर लेते हैं, यानी जो हमारे हुरूफ मद्दा हैं लफ्जों के साथ हम इसकी एक बार मश्क कर लेंगे. ये तो हमने हुरूफ के साथ मश्क करी. तो फोर्थ लाइन, एक लाइन हमारी रह गई है, उसको भी देख लीजिए. काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला. अक्सर लोग लाम में गलती कर जाते हैं. यहाँ पर तो आप सही पढ़ेंगी, लेकिन जब कुरान में पढ़ेंगी तो लाम अलिफ जबर ला को भी क्या पढ़ देते हैं, ला. और कभी कभी लाम जबर ला को क्या पढ़ देते हैं, ला. तो उससे मायने जो है वो बदल जाते हैं, क्योंकि लाम जबर ला के मायने अलग हैं और लाम में जब अलिफ जुड़ जाता है तो उसके मायने अलग होते हैं. इसलिए इसको पढ़ते वक्त थोड़ी सी एहतियात करिएगा. लाम अलिफ जबर ला. मीम अलिफ जबर मा. नून अलिफ जबर ना. वाव अलिफ जबर वा. हा अलिफ जबर हा.
یا الف زبر یا. آگے ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی. ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے، ہجے کے ساتھ میں پریکٹس کروا دیتی ہوں آپ کی. جیسے زا ہے، زا پر زبر ہے، زا کے آگے کیا ہے؟ الف، الف سے پہلے کیا ہے؟ زا پر زبر. اس طرح سے آپ پہچان کریں گی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ زا کو تھوڑا سا ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا. اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا. دیکھیے دا کو بالکل نہیں کھینچنا ہے کیونکہ دال کے آگے زبر نہیں، سوری الف نہیں ہے نا. دال پہ تو کیا ہے؟ صرف زبر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے. زا کو تھوڑا سا کھینچ لیں گے ایک الف کے برابر، کیونکہ یہاں پر الف مدہ آ گیا ہے. زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا، زادا. آگے ہے خا الف زبر خا. اب دیکھیے خا میں الف جڑا ہوا ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر کی حرکت، زبر کی حرکت ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوف، خوف، خوف. آگے ہے تا الف زبر تا. تا میں کیا جڑا ہوا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ تا پر زبر. تو ہم نے پہچان کر لی کہ یہاں پر الف مدہ ہے، اس لیے تا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تابا، تابا. دیکھیے با کو ہم بالکل نہیں کھینچ رہے ہیں نا. اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں تا با. تو دونوں کو برابر نہیں کھینچنا ہے، دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے ہمیں. ایک میں الف جڑا ہوا ہے، ایک میں الف نہیں جڑا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تابا، تابا. آگے ہے کاف زبر کا، دال الف زبر دا، کذا. دال کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. کذا، کذا. آگے ہے لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا، لہا، لہا. اب دوسری لائن میں آ جائیے. جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جا ہا، دال زبر دا، جاہدا، جاہدا، جاہدا. آگے ہے ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، حاسبا، حاسبا. آگے ہے جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، جناح، جناح، جناح. ٹھیک ہے نا. نون کو کھینچیں گے، نون الف زبر نا، کیونکہ نون میں کیا ہے؟ الف مدہ جڑا ہوا ہے. الف مدہ یعنی پہچان کیسے کری ہم نے؟ نون پر زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے. جناح، جناح. آگے ہے شاربا، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، شاربا. شین کو ہم نے کیوں کھینچا؟ کیونکہ شین میں الف مدہ جڑا ہوا ہے. الف مدہ کی پہچان ہم نے کیسے کری؟ کیونکہ الف مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. تو یہاں پر شین پر زبر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. شاربا، شاربا. آگے ہے دال زبر دا، عین الف زبر آ. دیکھیے عین میں جو ہے الف مدہ جڑا ہوا ہے. دعا، اور آگے نون الف زبر نا، نون میں بھی الف مدہ جڑا ہوا ہے. دعانا، دعانا، دعانا. آگے ہے فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا. قاف میں الف مدہ جڑا ہوا ہے. فقا. لام الف زبر لا، لام میں بھی الف مدہ جڑا ہوا ہے. دونوں کو کھینچیں گے، قاف اور لام دونوں کو کھینچیں گے. فقالا، فقالا، فقالا. آگے ہے کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. تا الف زبر تا، کانتا. کاف کو کھینچیں گے اور تا کو کھینچیں گے، ان دونوں میں کیا ہے؟ الف جڑا ہوا ہے. کانتا، کانتا. تو یہ تھا ہمارا الف مدہ. آگے ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یا مدہ کے بارے میں. یا مدہ جی سبق نمبر 2 ہے ہمارا یا مدہ.
تو مد سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھینچنا، کسی چیز کو لمبا کرنا. اور الف مدہ آپ نے سمجھ لیا. اب یا مدہ کی طرف آئیے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی. اس کو سمجھ لیجئے. یا ساکن آپ لوگ سمجھتی ہیں، یعنی یا پر جب جزم لگ جائے یا سکون لگ جائے وہ کیا کہلاتی ہے، یا ساکن. کسی بھی حرف پر جب سکون یا جزم لگ جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، ساکن. تو یہاں پر یا کی بات ہو رہی ہے جب یا پر جزم لگ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو. الف مدہ میں کیا تھا کہ الف مدہ سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ زبر، اور یا مدہ سے پہلے کیا ہوگا، ہمیشہ زیر. تو آپ جب یہ دیکھیں کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ یا مدہ ہے اور اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے، وہی ایک الف کی برابر. ٹھیک ہے، ایک الف کی برابر ہی ہم کھینچیں گے اس کو. جیسے با یا زیر بی، یعنی با کے ساتھ کیا ہے، ہم یا کو جوڑ دیں اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے، با پر زیر. تو زیر کے ساتھ جب یا آئے، یا ساکن آئے تو آپ پہچان لیں گی کہ کیا ہے، یا مدہ. تو ہم اس کو پہلے حروف کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. حمزہ یا زیر ای، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے اور حمزہ پہ کیا ہے، زیر. اس لیے یا کو تھوڑا سا کھینچیں گے. حمزہ یا زیر ای، ای. آگے ہے با. با میں دیکھیے جزم لگا ہوا ہے، با پر کیا ہے، زیر ہے اور با کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے، یا ساکن. ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کو ہم اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، ایک دفعہ ملا لیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے با کے نیچے زیر ہے اور آگے ہے یا ساکن. تو آپ نے پہچان کر لی کہ یہ کیا ہے، یا مدہ. اگر با پر زبر ہوتا تو یہ یا مدہ نہیں ہوتی، اگر با پر پیش ہوتا تب یہ یا مدہ نہیں ہوتی. یہاں پر زیر ہے تو یا مدہ کے ساتھ جب زیر ہوگا تب آپ پہچان کریں گی کہ ہاں یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے نا. با یا زیر بی. آگے ہے تا. اب میں لائن سے پورا جو ہے پڑھتی جاؤں گی، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا. تا یا زیر تی، تا یا زیر تی. جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی، خا یا زیر خی. دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی. را یا زیر ری، زا یا زیر زی. سین یا زیر سی، شین یا زیر شی. صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی. طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی. عین یا زیر عی، غین یا زیر غی. فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی. کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی. میم یا زیر می، نون یا زیر نی. نون یا زیر نی. واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی. حمزہ یا زیر ای، ای اس کی ساؤنڈ ایسی آئے گی، ای. لاسٹ ہے یا زیر یی، اس کی ساؤنڈ ایسی آئے گی، یی. ای نہیں پڑھنا ہے بلکہ یی، یا کو یا سے ملانا ہے. یا زیر یی، یی. اس کی ہم مشق کریں گے آگے لفظوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ. جی آپ کے سامنے مشق ہے. تو جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تب تھوڑا سا ہم کھینچ لیں گے، ادروائز نہیں کھینچیں گے. دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی. دونوں کو کھینچنا ہے
दीनी नहीं पढ़ना है बल्कि नून को भी खींचना है, दीनी दीनी। आगे है फी ही, फा या जेर फी, हाजिर ही, फी ही। हा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे क्योंकि हा में या मद्दा नहीं है बल्कि फा में जुड़ी हुई है, फी ही फी ही। आगे है अरीनी, हमजा जबर आ, रा जेर री, अरी अरी, नून या जेर नी, अरीनी। अक्सर लोग रा को भी खींच देते हैं, अरीनी अरीनी नहीं पढ़ना है, रा को जल्दी से पढ़ना है, सिर्फ नून को खींचेंगे क्योंकि नून में या जुड़ी हुई है ना, अरीनी अरीनी। आगे है किताबी, काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, ता में देखिए अलिफ मद्दा जुड़ गया, इसको हमने कैसे पहचाना, क्योंकि ता पर जबर है और ता में जो अलिफ जुड़ा हुआ है वो है अलिफ मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले अगर जबर की हरकत होती है तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है, उसको एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, ता को हम खींचेंगे किता किता। बा को क्यों खींचेंगे, क्योंकि बा में या मद्दा जुड़ी हुई है, क्योंकि बा पर जेर है, जेर की हरकत है, किताबी किताबी। सेकंड लाइन में आ जाइए, उजीबू, हमजा पेश उ, जीम को यहाँ से मिलाएंगे, जीम या उजी, बा पेश बू, उजीबू उजीबू। बा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, बस जीम को खींचना है, उजीबू। आगे है युवारी, या पेश यू, वाव में अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, वाव जबर वा, युवा। रा में क्या है, या मद्दा जुड़ी हुई है, रा या जेर री, युवारी युवारी। मफातीहु, मीम जबर मा, फा में अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, फा अलिफ जबर फा, मफा मफा। ता में या जुड़ी हुई है, या मद्दा, ता या जेर ती, मफाती। हा पेश हु, हा को जल्दी से पढ़ना है, मफातीहु मफातीहु मफातीहु। आगे है राज़िकीना, रॉ अलिफ जबर रॉ, अलिफ मद्दा जुड़ी हुई है, रॉ को थोड़ा सा खींचेंगे, जाजेर जी, रोजी। अब देखिए जा को तो बिल्कुल नहीं खींचना है ना, क्योंकि जा के आगे या नहीं है, जा को जल्दी से पढ़ेंगे, रोजी। काफ को खींचेंगे क्योंकि काफ में जो है या मद्दा जुड़ी हुई है, काफ या जेर की, राज़िकी, नून जबर ना, राज़िकीना राज़िकीना। थर्ड लाइन में है मुमिनीना, मीम वाओ, मीम हमजा पेश मु, मीम हमजा पेश मु, मीम जेर मी, मु मी, नून या जेर नी, नून को याद से मिलाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा खींचेंगे, नून या जेर नी, मुमिनी, नून जबर ना, मुमिनीना मुमिनीना। आगे है अज़ाबी, आइन जबर आ, दाल में देखिए अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा खींचेंगे, अज़ा। बा को भी थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि बा में क्या जुड़ी हुई है, या मद्दा। या मद्दा को हमने कैसे पहचाना, क्योंकि बा पर जबर है, सॉरी बा पर जेर है, जेर के साथ जब या साकिन आती है तो वो क्या होती है, या मद्दा। अज़ाबी अज़ाबी। आगे है तमासीलु, ता जबर ता, मीम अलिफ जबर मा, तमा, सा या जेर सी, तमासी, लाम पेश लू, तमासीलु। मीम में देखिए अलिफ मद्दा है और सा है, सा में या मद्दा है, तमासीलु तमासीलु। आगे है मक़ादीरु, मीम जबर मा, काफ अलिफ जबर क़ा, मक़ा, काफ में जो है अलिफ मद्दा है। आगे है दाल या जिर्दी, दाल के साथ क्या है, या मद्दा, मक़ादी, रापिशरु, मक़ादीरु मक़ादीरु मक़ादीरु। तो ये हमने पढ़ा या मद्दा के बारे में। आगे है वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं, हुरूफ मद्दा 3 होते हैं ना, अलिफ मद्दा पढ़ लिया हमने, या मद्दा पढ़ लिया, अब आगे है आपके पास वाव मद्दा। वाव मद्दा को देख लीजिए,
سبق نمبر 3 ہے ہمارے پاس واو مدہ. مد کا مطلب کھینچنا ہے نا، واو آپ سمجھتی ہیں. تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. الف مدہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمیشہ زبر. یا مدہ سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا؟ زیر. اور واو مدہ سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمیشہ پیش. تو یہ تینوں آپ کی جو حرکات ہیں وہ اس میں کور ہو گئیں، الف، یا اور واو کے ساتھ. الف خالی ہوتا ہے اور یا ساکن ہوگی اور واو بھی کیا ہے؟ ساکن ہوگا. تو جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا ہوگا؟ واو مدہ. جیسے با واو پیش بو، تھوڑا سا کھینچ لیں گے. اب میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سمجھیے اس کو. حمزہ، حمزہ دیکھیے حمزہ پر پیش ہے اور اس کے آگے کیا ہے؟ واو ساکن. تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ مدہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں ان کو. حمزہ واو پیش او، اور ساکن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا حرف ملا کے پڑھا جائے گا. حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ذو. عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو. تو یہ تھے جو ہے آپ نے پڑھے یا واو مدہ کے بارے میں. اس کے ہم مشق کر لیتے ہیں، الفاظ کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی مشق آپ کے سامنے ہے. تو جہاں پر واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ. اور جب الف ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ الف مدہ. اور جب یا ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ یا مدہ. کھینچ کے پڑھنا ہے تینوں کو ایک الف کے برابر. نو، نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، نو ہو، ہا کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، نو ہو. طا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تو رو. نون واو پیش نو، را پیش رو، نو رو. را کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، نو رو. آگے ہے یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی. دونوں کو کھینچیں گے کیونکہ ایک میں واو مدہ ہے ایک میں یا مدہ ہے. یو ہی، یو ہی. سیکنڈ لائن میں ہے یقوم، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم. قاف کو کھینچیں گے، یا اور میم کو بالکل نہیں کھینچیں گے. یقوم، یقوم. تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، تکونو، تکونو. ہارون، ہا میں دیکھیے الف مدہ ہے، ہا الف زبر ہا. را میں کیا ہے؟ واو مدہ، را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارون، ہارون. آگے ہے قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون، قارون، قارون. تھرڈ لائن میں آ جائیے، دال الف زبر دا، دال میں الف مدہ جڑا ہے، دا،
खाजिर खी दाखी, रा वाव पेश रू, रा में क्या है वाव मद्दा, दाखिरू नून ज़बर ना, दाखिरूना दाखिरूना, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सबा, काफ वाव पेश कू, सबकू सबकू, नून अलिफ ज़बर ना, नून में देखिए अलिफ मद्दा है, नून अलिफ ज़बर ना, सबकूना सबकूना, आगे है बा अलिफ ज़बर बा, सीन ज़ेर सी, बासी, तो वाव पेश तू, बासितू, तो में देखिए वाव मद्दा है, बासितू नून ज़बर ना, बासितूना बासितूना, रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, रा में जो है अलिफ मद्दा, आइन वाव पेश ऊ, आइन में जो है वाव मद्दा, आइन वाव पेश ऊ, राजिऊ नून ज़बर ना, राजिऊना राजिऊना। तो ये जो थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो चैप्टर था मद्दा, हुरूफ मद्दा का, वो पूरा हो गया। इसमें हमने 3 बातें पढ़ी, अलिफ मद्दा के बारे में, या मद्दा के बारे में और वाव मद्दा के बारे में। तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप लोग लिख कर बता सकती हैं या पूछ सकती हैं। तो टाइम हमारा पूरा हो चुका है, दुआ पढ़ लेते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा हफ्ता है आप लोगों के पास, आराम से प्रैक्टिस करिए इसकी, पढ़ पढ़ के बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा।